معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ آج محفل اقبال شناسی کی 807ویں نشست منعقد ہونے جا رہی ہے۔ ابھی عبدالواحد صاحب سے آپ نے قرأت کلام پاک سنی سعادت حاصل فرمائی۔ آج یعنی بتاریخ 20 مئی پہلی شعبان مطابق 2015 اور 1436 ہجری۔ آج کے مقرر علی جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب، نائب معتمد اقبال اکیڈمی اور اقبالیات کی بڑی گہری نظر اور اقبالیات کے اسکالر، ہمیں مختلف عنوانات سے ہمیں مخاطب کر چکے ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں یہاں، تو ان کے ممنون ہیں۔ وہ کسی عنوان کسی تعارف کے محتاج نہیں، تو اس لیے میں ان کو زحمت سے تخلیق دیتا ہوں، تشریف لائیں اور بیس پر رکھتا ہوں۔ ایک تو اشعار حکومت کی آپ اجازت دیں۔ میں عنوان بتانا چاہوں گا، عنوان ہے ذوق و شوق ایک مطالعہ۔ آج کا عنوان ہے جذبے بدرو کر عطا اسلاف کا، جذبے درو کر عطا اسلاف کا، جذبے درو کر عطا اسلاف کا، جذبے درو کر، جذبے درو کر، شمارے شریک زمرے لا یحزن کر، شریک زمرے لا یحزن کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، عطا اسلاف کا، جذبے درو کر، شمار شریک زمرے لا یحزن کر۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب ضیاء الدین نیّر صاحب کو تشریف لائیں، آغاز فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم جناب ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب، جناب افتخار حسین صاحب، جناب رؤوف صاحب، بزرگوں، دوستوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً میں جب بھی تقریر کے آتا ہوں تو تیاری کر کے آتا ہوں، لیکن آج مجھے موقع ملا نہیں، اور رؤوف صاحب اس وقت اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جتنا دیر بول سکتے ہو بولو، تو بہرحال لیکن بڑا اہم، ایک بڑی اہم نظم ہے اقبال کی، یہ ذوق و شوق بال جبریل میں ہے، اور ایک معنوں میں یہ بعض لوگوں نے اس کو نعتیہ قصیدہ کہا۔ یہ 5 بند ہیں اس کے، ہر بند میں 6 اشعار ہیں، اس طرح سے 30 اشعار کی یہ نظم ہے۔ اور یہ جس زمانے میں کہی گئی، اقبال کی اس عمر میں آپ سمجھتے ہیں کہ میچورٹی کافی ہو چکی تھی، اس لیے کہ 1931 میں علامہ اقبال جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، اور وہاں اس وقت کا جو متحدہ ہندوستان بر صغیر سب ایک تھا، اس کے لیے مرکز جو ہے ظاہر ہے انگریزوں کی حکومت تھی، تو وہاں پر جو مذاکرے ہوئے اس کانفرنس میں اقبال کو پسند نہیں آیا کہ وہاں جو مسلمانوں کے تعلق سے جو رویہ اختیار کیا جا رہا تھا اس سے وہ دل گرفتہ تھے، اور وہ کانفرنس ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چھوڑ کر نکلے اور فلسطین آئے۔ فلسطین میں معتمر عالم اسلامی امین الحسینی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور فلسطین کے مفتی تھے امین الحسینی، اور اس زمانے میں بھی اسرائیل وجود میں نہیں آیا تھا، اور بیروت لبنان میں آپ کا قیام رہا اقبال کا، کوئی 8 دن وہاں رہے۔ اس عرصے میں جو لبنان تھا، موجودہ لبنان، وہاں کے مختلف مقامات بھی انہوں نے دیکھے، اور اس وقت کے کنگ عبداللہ جو جارڈن کے کنگ تھے، جن کی حکومت حجاز سے جبھی ختم ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے، اور یہ لوگ برسر اقتدار آ گئے تھے جو آج کل سعودی حکمراں ہیں۔ عبدالعزیز صاحب پہلے تو ریاض میں، بعد میں 1924 میں حجاز مقدس کو بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا، اور جو بنی ہاشم اپنے آپ کو کہتے تھے اور آج تک کہتے ہیں، جو کنگ عبداللہ، اس سے پہلے ان کے دادا حسین، جن کا جو بہت حال کی تاریخ میں امریکہ کے وفادار ان کا رول رہتا تھا، اور آخرکار انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنا جانشین بنا کے انتقال کیا۔ تو بہرحال اس زمانے میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ضیافت بھی کیا، دعوت بھی دیا، اور جو لبنان اور جارڈن کی بارڈر پر دعوت ہوئی جس میں اقبال نے بھی شرکت کی تھی۔ اور اس زمانہ جو ہے شب معراج جو ہے وہیں پر ہوئی۔ شب معراج کی تاریخ رجب کی وہ آئی فلسطین میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اب اس پس منظر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شبیر صاحب نے عنوان مانگا تو میں کس لیے ذوق و شوق کا انتخاب کیا، کیونکہ شب معراج سے متعلق اس موقع پر یہ اشعار کہی گئی تھی۔ تو 1931 میں خود اقبال نے کہا ہے کہ یہ اشعار، بہت سارے اشعار انہوں نے وہیں کہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کو والہانہ عشق، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ جب بھی آپ کا ذکر مبارک سامنے آتا تو سمجھیے کہ ان کے دل کے تار کو چھیڑ دیا جائے، اور وہ
بے قرار جو ہے ہو کر رونے لگتے. بہت سارے دفعہ تو ایسی ہوتا تھا کہ وہ رونے لگتے. تو ایسی کیفیت میں جب وہ حجاز مقدس کا مکہ مکرمہ میں حاضری دینا چاہتے تھے, روضہ اقدس پر حاضر ہونا چاہتے تھے, ارادہ کر لیا تھا. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنی دفعہ جو ہے لندن جاتے ہیں, جرمنی جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, آپ ادھر بھی ہو کر آ جاتے. تو اقبال لیکن اس کو بے ادبی سمجھتے تھے. کسی اور جگہ جائیں اور ضمناً وہاں چلے جائیں, یہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں تھا. لیکن یہ ایسا سچا عاشق رسول تھا کہ کئی لوگ ہم شخصی طور پہ فزیکلی وہاں حاضر ہو جاتے ہیں, لیکن ہم پہ وہ نہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے, نہ وہ حضور حق ہوتا ہے, بلکہ آپ جو ہے وہ اتنی دور رہتے ہوئے جو ہر لمحہ جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے تھے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس شاعری صرف اس لیے ہے کہ عشق حقیقی کو پروان چڑھایا جائے. عشق مجازی کے مقابلے میں عشق مجازی جب تک اردو شاعری میں ہوتا تھا, لیکن علامہ اقبال نے شاعری کو ایسا رخ دیا کہ عشق مجازی کو عشق حقیقی کی طرف رخ پھیرا اس کا. اور ایسا عشق صرف زبان سے الفاظ نکلنے والے نہیں, بلکہ جب بھی لاہور میں وہ اشعار سناتے تو بے تحاشا, خصوصاً نالہ یتیم کی جو نظم سنائی انہوں نے, تو مجمع بھی رونے لگا ان کے ساتھ, دھارے مار مار کر مجمع بھی رونے لگا. تو وہ ان کا ایک عجیب اور جو بات جو کہتے ہیں کہ بھئی بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو وہ کیفیت ان کی تھی. تو چنانچہ وہاں پر یہ اشعار انہوں نے کہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ پورے اشعار سنا سکوں, لیکن امید تو کم ہے. ویسے جو سما جو دعائیہ کلمات رؤوف بھائی نے ابتداً آپ کے پیش کیے, کہ اس کے بعد دل تو چاہتا تھا کہ نثر میں کیا گفتگو کی جائے, بس اقبال کے اشعار کو سنتے رہیں جی. اور خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر, شریک زمرہ لا یحزنوں کر. تو لا یحزنوں ہونا بہت بڑی بات ہے. کاش کہ ہم میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ لا یحزنوں, کسی قسم کا کوئی غم ہمارے پاس نہ رہے. لا یحزنوں یعنی اس زمرے میں شریک کر فرما ہم کو جو لا یحزنوں ہے, جس میں کوئی غم کی وہ کیفیت نہیں ہے, بلکہ نفس مطمئنہ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو جنت میں وہی نفس مطمئنہ داخل ہوتا ہے جو جس کو سرور, ایک کیفیت, ایک گناہ اطمینان. اور وہ اطمینان کب پیدا ہوگا؟ عشق حقیقی, اللہ کے اور اللہ کے رسول کی سچی محبت, جانثاران رسول کی سچی محبت, جو انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے کامیابی حاصل کی, وہ جذبہ, اس کے لیے دعا کی. تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ جاری ہی رہے. تو اقبال کے ان اشعار میں دیکھیے آپ, شاعر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ شاعر تو نہیں ہیں, آپ کو پھر بھی شعری ذوق زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صبح کا وقت عام طور پہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے جی, اور خصوصاً پھر دشت کا سما ہے, تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. ہم ایک جگہ گئے تھے ادھر ساؤتھ انڈیا میں, صبح اٹھے تو ایسا معلوم ہے سورج ہمارے پتھر مارے تو سورج کو مارتے, شاید اتنا قربت, اتنی بلندی پر پہنچ گئے تھے.
اور جب وہ نکل رہا ہے دہکتا ہوا انگارہ، تو ایسا معلوم ہوگا بہت ہی بالکل قریب ہے. ایک عجیب سما صبح کا جو ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. جو انہوں نے چشمہ آفتاب میں حسن ازل کی نمود دیکھی ہے. حسن ازل کیا ہے؟ دیدار الہی. یہی تو ہے. ہم کائنات کو دیکھ کر ہم اس کے بنانے والے کو، خالق کائنات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. کسی مصنوعات کو دیکھ کر اس کے صانع کو دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. کسی تخلیق کار کی تخلیقات کو دیکھ کر خالق کو پہچانتے ہیں. تو اسی طرح چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. شاعر کیا کر رہا ہے اقبال؟ جو اس کی سورج کی شعاعیں ہیں اس کو نور کی ندیوں سے تشبیہ دے رہا ہے. اور صبح کا سما ایسا ہوتا ہے، قلب و نظر کی کیا ہے؟ ایک تازگی، ایک زندگی، ایک سہانا پن صبح میں جو ہے ہم پہ طاری ہوتا ہے. حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں. اگر غافل لوگ صبح میں سوتے پڑے ہوئے ہیں، صبح کے اٹھنے کی بڑی جو ہے فضیلتیں اور ذکر خوبیاں آئی ہیں، اگر جو غافل ہیں اور وہ لوگ جو اس قدرت کے مظاہر کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کس کو پہچانتے ہیں؟ وہ خالق کائنات کا ادراک کر لیتے ہیں. پوری تخلیقات کو دیکھ کر سبحان اللہ، کیا اللہ نے بنایا ہے، کیا اس کی خلقت ہے، کیا تخلیقی. ایک پتا قرآن مجید میں آتا ہے نا، ایک پتا بھی اس کے، وہ ہمارے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا پورے دنیا میں جتنے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ایک دوسرے سے نہیں ملتے. یہ کان، آنکھ کے جو پپوٹے ہیں، یہ جب دیکھتے ہیں تو اس کے آج کل کیپچر کر رہے ہیں. افتخار بھائی باہر جدہ جاتے رہتے ہیں، دیکھے ہوں گے وہاں پر وہ ٹیسٹنگ اب لوگ پہچاننے کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ وہی تو نہیں ہے جس کی تلاش ہے. تو اس لیے کہ یہ خالق کائنات کے کیسے کرشمے یہاں پر اس پہ غور کیجئے. دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں. اگر نگاہ کو ضائع نہ کریں، غفلت کا شکار نہ ہوں، اور ہم اس مظاہرے حق کو دیکھیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل کے لیے ہزار سود، بہت آپ کو ایک طمانینت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. ہم نے خدا کے خالق کو اس کی تخلیق سے پہچانا، خالق کو اس کی مخلوقات کو دیکھ کر پہچانا. میں ایسے بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں کہ اگر نامپلی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو گئے، ٹرین آ رہی ہے ادھر سے، ہم اپنے چھوٹے بچے کو بولے بابا یہ ٹرین جو ہے خود سے خود بن گئی اور خود سے خود چل رہی ہے، اب آ کے رکنے والی ہے، اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، خود بخود جو ہے رک جائے گی. تو بچہ بولے گا ابا جان یہ خود سے خود کیسے بن سکتی ہے، یہ خود سے خود کیسے دوڑ رہی ہے، اور یہ خود سے خود کیسے روکی جاتی ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کا روکنے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو چلانے والا ہے. تو یہ کائنات ایسی نہیں بن گئی، ایسے ہی نہیں چل رہی ہے. ربوبیت کے مظاہر ایسی ہی رواں رواں نہیں ہیں، بلکہ ایک رب کائنات ہے جس کے ربوبیت کے مظاہر ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا، یہ زندگی، یہ کائنات، یہ پلین میں بیٹھے تو روح کے گالوں کی طرح جو ہے پہاڑ کے تودے ادھر سے ادھر چل رہے ہیں. سبحان اللہ، کیسے حکم الہی کی وجہ سے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ. اور اس طرح سے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں.
اب ہم جاتے ہیں اور ہم کو سوئٹزرلینڈ فرض کیجئے چلے جاتے ہیں. ہمارے جزدانی صاحب آج کل سعودی عرب میں ہیں, کہاں جہاں جاتے ہیں, آنے کے بعد انہوں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہیں, سناتے ہیں کہ میں گیا وہاں ایسا تھا وہ تھا, اور ایسے یورپ کی یہ باتیں ہیں, اور اسی طرح ہم بھی جاتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہے, کیا چیزیں ہیں. سوئٹزرلینڈ کو جائیں, کشمیر کو جائیں, اب اس کے خوبیاں بیان کریں. یہ خوبیاں ہیں لیکن اصل بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو خوبیاں ہیں, لیکن ان خوبیوں کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں, آپ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہاں کا ملک کیسا ہے, وہاں کے باشندے کیسے ہیں, وہاں کے بود و باش کیسی ہے, ترقیات کیسی ہیں, آپ یہ بتانا چاہتے ہیں, اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے شاعر کیا کرتا ہے, اب کیفیات کا ایک پورا آپ کے سامنے پیش کر رہا. مدینہ منورہ اگر آپ گئے تو کیسے وہاں کے حالات ہیں, شاعر اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے کہ اب ہم گئے تو کیا بولتے مدینہ جا کے آگے, بھائی مکے میں تو جلال ہی جلال ہے اللہ کا, یہاں جمال ہی جمال ہے. وہ اللہ کا جلال ہے یا اس کے محبوب کا جمال ہے. وہاں کے لوگ نرم خو ہیں. اگر راستہ پوچھے تو پورا بچہ جا کے بتاتا. حرم شریف میں, مکے میں افطار, رمضان میں مدینے میں افطار کرے تو چھوٹا بچہ اپنی ضیافت کے لیے آپ کو ہاتھ پکڑ کے آخری سب تک بھی لے کے چلے جاتے رہتے. تو ایک وہاں کے لوگوں میں ایک خوبی ہے. کیوں کہ وہ صاحب شہر, صاحب لولاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود سے جو کبھی یثرب تھا وہ مدینہ ہو گیا. اب وہاں کے انداز, اپنے انداز سے بیان کر رہا شاعر, سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب, سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب, کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ تیل ساں. ہے تو کہاں, لبنان میں ہے, فلسطین میں ہے شاعر, لیکن تصور کی دنیا میں پورا مدینہ پاک میں ہے. شمال میں جو پہاڑ ہے مدینے کے, اس کو جو ہے کوہ عزم کہتے ہیں. کوہ عزم انہوں نے استعمال کیا کہ وہاں کی ایک ایک کیفیت سے اور ایک ایک چیز سے شاعر کتنا متاثر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہاں کی ایک ایک چیز سے شاعر متاثر ہے. عام آدمی کوہ عزم کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن چونکہ اقبال ایسے عالم آدمی ہیں, ایسے عاشق رسول ہیں کہ انہوں نے کوہ عزم کا حوالہ دیا. کوہ عزم اور دیار کاظمہ, وہاں بارش ہوئی, بارش ہونے کے بعد تصور میں شاعر سوچ رہا ہے کہ بارش ہونے کے بعد جو بدلیاں, جو بادل جو ہیں سرخ اور نیلے رنگ کے جو ہے, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ صحاب شب, یہ رات کی جو ہے بادل ہیں. اور کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ تیل سا. کوہ عزم جو پہاڑ ہے شمال میں مدینے کے, حرم شریف مدینہ پاک کے شمال میں, جس طرف سے ہم جدے سے آتے ہیں, کیونکہ وہاں قبلہ کس طرف ہے مدینے میں, مشرق کی طرف. ہم جیسا مغرب کی طرف نماز کر کے پڑھتے ہیں, وہاں کیا ہے قبلہ, کعبہ کدھر ہے, مشرق کی طرف. اور یہ جو ہے شمال میں ہے کوہ عزم. کوہ عزم کو بدلیاں جب چھوڑ گیا بادل برسنے کے بعد, تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تیلسا یعنی اس کو چادر اس پہ ڈھال دی گئی ہے, چادر سے بچھا دیا گیا ہے. تصور میں اپنے محبوب, اپنے معشوق کی اس دنیا کا ذکر جو ہے کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے, گرد سے پاک ہے ہوا برگے نخیل دھل گئے. اب وہاں کے جو کھجور کے درخت ہیں, برگے نخیل, نخل کہتے ہیں کھجور کو, کھجور کے جو درخت ہیں وہ کیا ہو گیا, بارش کی وجہ سے دھل گئے, صاف ستھرے ہو گئے. گرد سے پاک ہے ہوا, اور وہاں کی جو ہوا چل رہی ہے اب اس میں گرد نہیں ہے, پانی برسنے کے بعد اب گرد و غبار نہیں ہے. گرد سے پاک ہے ہوا برگے نخیل دھل گئے, ریگے نواح کاظمہ نرم ہے مثل پرنیاں. پرنیاں کہتے ہیں ریشم. یہ اصل میں
الفاظ کو بعد میں استعمال کیا. امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ برد شریف اکثر گھروں میں ابھی بھی رواج ہے کہ برکت کے لیے بلکہ وہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے قصیدہ برد شریف. اور وہ جو صاحب لکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جزام سے جو ہے نجات دلایا کہنے کے بعد. تو اس میں کے الفاظ جو ہے اقبال نادر تشبیہات اور رنگ و نور کے استعاروں کے پہلو بے پہلو انہوں نے تلمیحات استعمال کی ہیں. اور کیسے کیسے مدارج جو ہے چشمہ آفتاب، سحاب شب، بدلیاں، کوہ ازم، پاک و صاف ہوا، برگ نخیل، ریگ نواح کاظمہ. یہ وہاں کی جو مٹی ہے، مٹی کیسی مٹی؟ ریت والی. تو ریگ نواح کاظمہ نرم ہے مثل پرنیا، ریشم کی جیسا. وہ پانی برسنے کے بعد وہ ریت جو ہے جم کر ایسا معلوم ہو رہی ہے کہ ریشم ہے. تشبیہ جو دے رہا ہے شاعر، آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں. اب آج سے 100 سال پہلے کی ہے نظم تقریباً، یا 85 ایئرس پرانی ہے. تو اس وقت آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ شاعر جو ہے آج کے جو تلمیحات ہیں یا آج کے جو استعارے میں بات کرتے، اس زمانے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ بہت سارے قافلے جو گزرتے تھے تو اپنے پڑاؤ ڈال دیتے تھے راستے میں، 7 دن میں 8 دن میں سفر طے کرتے تھے. مدینے سے جدہ جانا ہے، آج کے جیسا تو نہیں تھا. تو ویسے ٹینٹس جو ہے اور پکوان کے لیے جو چولہے جلائے جاتے تھے، راکھ اڑتی تھی اس سے. تو کئی ایسی نشانیاں شاعر کو راستے میں نظر آتی ہیں مدینے کے کہ کوئی خیمے ڈالا ہوا ہے، کہیں چولہا جلا ہوا ہے. ایک پورے ایک تصور میں ایک تصور سے باندھ رہا ہے. آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی. ایسے وقت میں جو تصور میں اقبال ہیں، ایسے وقت میں جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، اے عاشق تیرا اصل مقام یہی ہے. اب ہمارے کیا ہے، ہم جو ہے بڑے ہی فخر ہے اس میں، لیکن ہم جیسے گناہگار جا کے ہم بڑی سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر آئے. اللہ نے حاضری کا ہم کو موقع عطا فرمایا. وصال کئی بزرگان دین کو تو ایسا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تو کتنے کی سال کے بعد حاضر ہونے کی اجازت ملی. تو اس لیے مدینے پاک میں جب جاتے ہیں تو بہت ہی احترام کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارے کو کیا حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. یہ وہاں لکھی ہوئی آیت، اے لوگو لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو، بہت ہی ادب کے ساتھ آواز بلند مت کرو. فوق صوت النبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. ولا تجہروا لہ بالقول، اپنے اقوال سے، اپنی باتوں سے اپنے خسارے میں مت پڑو. کجہر بعضکم لبعض، جیسا آپس میں تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، کہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مقام پر ویسا نہیں کر سکتے، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پر جبرائیل علیہ السلام جو مسافر ہیں، مدینے کے مسافر ہیں، تصور کی دنیا میں سفر کر رہے ہیں، تو اے عاشق، یعنی اقبال کو مخاطب کہتے ہوئے، تیرا اصل مقام یہی ہے. اس لیے اقبال کو خواہش کے باوجود بھی مدینہ منورہ کی یا حج کی زیارت نہیں ملی، سے محروم رہے. ان کی طرف تھی
اور جب بھی میں جیسا پہلے آپ سے کہا کہ جب بھی ذکر رسول آتا تو وہ اس سے پہلے بھی بہتا شاید بے قابو ہو گئے. گزشتہ محفل میں ذکر آیا غالباً بے قابو ہو گئے, کئی دیر کے بعد ان کو جو ہے قابو میں لایا جا سکا. تو ایسی کیفیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دے رہے ہیں تیرا اصل مقام ہی ہے, اگر تو وہاں پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ تاب نہ لا سکتا ہو کہ اس جگہ جدائی کے ستائےوں کو دائمی راحت حاصل ہوتی ہے. وہی اس طرف میں, اس شرف زیارت میں, اس طرف میں جو دور ہے, وصل کے بجائے وصال کے بجائے فراق میں ہے, یہی فراق تیرے لیے راحت کا سبب ہے. راحت تو تجھے اسی میں حاصل ہے. تجھے اگر وصال ہوتا تو شاید اس کو برداشت نہ کر سکتا. اس کے بعد دوسرے بند میں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ پیپر رہ گیا دوسرے بند والا. کیسا ہو گیا؟ تو خیر دوسرے بند میں یہاں کیا نہیں اور غزری اس کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. یہ دوسرا بند ہے جس میں شاعر غزنوی سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ سلطان محمود غزنوی کی طرف. اور جو سومنات کا جو مندر ہے محمود غزنوی وہاں سے لے کے سیدھا سومنات تک آیا. راستے میں کئی مندر ملے اس کو, کہیں کسی کو نہیں گرایا, آ کے وہیں گرایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس زمانے میں جو لات و منات اس میں تھے, عرب میں تھے, وہاں سے لے کر کوئی تاجر جو ہے اس کو فروخت کیا اور یہاں پر وہ نصب کیا گیا تھا. تو ان کو چھوٹے مندروں اس کو چھوڑ کر سیدھے وہاں پر پہنچے. اب لوگ کہتے ہیں وہاں پر سونا بہت تھا, لوٹنے کے لیے آئے تھے. ضمن لوٹے بھی ہوں گے, اس کو معلوم. بہرحال اب یہاں اقبال جو تشبیہ دے رہے ہیں ایسے کہ آج خود بت جو ہے ہمارے موحدوں کے درمیان میں بت آ گئے, وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے. کیسے بتوں کی پوجا؟ جیسا میں کس سے کہوں کہ زندگی کی شراب میرے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی میں زندگی سے بیزار اس لیے ہوں کہ کائنات کی محفل پرانی ہو چکی اور یہ پرانے ہی طور طریقے پر قائم ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کیا کرب کا منشا عالم اسلام کی زبوں حالی, آج کا جو عالم اسلام ہے اس کی پستی, اس کی زبوں حالی, اس کا زوال, اور خون مسلم کی ارزانی, یعنی مسلمانوں کے خون سستا ہو گیا. کہیں بھی مسلمان کا قتل ہوتا ہے تو کوئی ایک فلسطینی ایک اسرائیلی کا ہوتا ہے تو دنیا بھر میں دھوم مچاتے ہو لوگ, اور مسلمانوں کا ایک بھی کچھ خون ٹپکتا ہے
تو خون مسلم کی ارزانی سستا ہے مسلمانوں کا خون. اور مسلمانوں میں ملت کے درمیان آپس میں انتشار و افتراق، ہم جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں مسلکوں کی بنیاد پر، مختلف رنگ و نسل کی بنیاد پر، ہاں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں، ان چیزوں سے اقبال کیا کہتے ہیں، میں بیزار آ گیا، میں ایسی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. تو اسی لیے استفہامیہ انداز سے، یعنی انٹروگیٹو اسٹائل میں شاعر کہتا ہے کہ وہ بالکل نئے رنگ کے ہیں. بزم کائنات مجھ سے، اس جو بزم کائنات ہے، آج کی جو دنیا ہے، مجھے اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے، مجھے ایسی دنیا سے میں رہنا نہیں چاہتا اسی دنیا میں. لہذا زندگی سے بیزاری کیوں پیدا نہ ہو، یہ سوالیہ مارک ہے. اگر ایسی دنیا ہے جس میں خون مسلم کی ارزانی ہے، جس میں بت ہیں، عالم اسلام کی زبوں حالی ہے، اور قوم کی تناسانی اور بے عملی ہے، اور عالم اسلام جو پورا ہے اس پہ انہوں نے بھرپور اپنا تبصرہ کیا. ایک تو لندن سے آ رہے تھے، وہاں حالات دیکھ چکے تھے، ہندوستان کے بارے میں، ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں غور کر کے آئے تھے، اور یہاں معتمر عالم اسلامی کے حالات تھے کہ مسلمان ہیں لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں ہیں. وہ کیفیات شاعر ظاہر کر رہا ہے کہ ایسی دنیا میں کیوں رہوں، جس کے لیے ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا جو ہے وہ بنا کے چلے گئے. آپ کا کیا کہیں گے، آج کل کی اصطلاح ہے نا، کچھ کہتے ہیں روڈ میپ بنا کے پورا چلے گئے. آپ کا ایسا کرنا، آپ کو ترقی کیسی ہوتی، آپ اختلاف نہیں کرنا، آپ متحد رہنا، آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جی آپ آپس میں رحیم ہیں، کافروں پہ سخت ہیں، وہ آپ بتا کے گئے. اور ہم کیا ہیں، الٹا ہیں، ہم کافروں پہ رحیم ہیں، آپس میں شدید ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. ان پہ سخت ہیں، شدید ہیں، اور آپس میں کیا ہے، رحیم ہیں. یہ تو ہمارے رسول بتا کے گئے، یہ تو قرآن میں ہے، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسی دنیا میں کیوں رہوں؟ اقبال کا یہی سوال ہے. اب کیا اور غزنوی نہیں اس کارگہ حیات میں؟ محمود غزنوی ایک کچھ خیال آیا تھا، اب بھی کئی بت بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بت کئی شکلوں کے ہیں. اجی دوسروں کے بت تو چھوڑو، شاعر کہتا ہے کعبے والے بھی اپنی اصلیت کو بھول گئے، کعبے والے بھی اپنی اصلیت کو بھول گئے، کعبے والے بھی اپنی اصلیت کو بھول گئے ہیں. انہوں نے بھی کعبے کی جگہ سومنات بنا لیے. انہیں توڑنے کے لیے غزنوی جیسے شخص کی ضرورت ہے. کیا زندگی کی کارگاہ میں کوئی غزنوی موجود نہیں جس کے لیے کعبے والوں کے سومنات مدت سے انتظار کر رہے ہیں؟ ذکر عرب کا سوز اور فکر عجم کا ساز بے شک موجود ہے. آج بھی گئے تو عرب میں نماز ہے، سلام ہے، سب کچھ ہے، اور عجم میں فکر ہے، غور و فکر ہے. دماغ دیا اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو، عجم کے لوگوں کو، سب کچھ ہے. لیکن پہلے میں عربی مشاہدات نظر نہیں آتے. یہ سب کیفیتیں ہونے کے باوجود عربوں میں وہ بیداری نہیں ہے، ورنہ اگر وہ بیداری رہتی تو آج فلسطین وجود میں نہیں آیا ہوتا. اور عجمی تخیلات بھی ناپید ہیں. اسلام تو عرب و عجم کے اس کو بٹا دیا، اور سارے انسان بنی آدم ایک ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، تم جو ہے رنگ و نسل میں بٹے ہوئے تھے،
ہم نے تمہیں پیدا کیا انا خلقناکم من ذکر و انثی، مردوں میں اور عورتوں بنا کے، وجعلنا شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہیں قبیلے بنائے تاکہ تعارف ہو سکے کہ یہ قبیلے کے آدمی ہیں، فلاں جگہ کے ہیں، یہ افغانستان کے ہیں، ارے یہ میوات کے ہیں، یہ جالنے کے پٹھان ہیں. تو اس لیے بولے کہ صرف آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں صحیح اچھے لوگ کون ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اتقاکم ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تم جو عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے، جانتا ہے. تو عرب ہے اور عجم بھی ہیں، لیکن ان سب میں جو ہے اگر کمی ہے تو کیا ہے؟ وہ جو پیام اللہ کے رسول دے گئے تو وہ سب ختم ہو گیا. مراد یہ ہے کہ عرب حقیقت پسند قوم تھے، انہیں حقائق سے زیادہ دلچسپی تھی. اب وہ حقائق کہیں نظر نہیں آتے. عجمیوں کا کمال یہ تھا کہ ان کی فکر نہایت بلند تھی، لیکن آج وہ دولت بھی ان سے کنارہ کر گئی اور عرب و عجم دونوں ان وصفوں سے خالی ہو گئے جن کی بدولت انہوں نے عالمگیر شہرت حاصل کی تھی. وہ جو ہے ختم ہو گیا. اب یہ حجاز کے قافلے کو دیکھ کے کہتے ہیں اقبال، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ایک حسین بھی نہیں، ورنہ ہے تابدار گیسوئے دجلہ و فرات. دجلہ بھی بہ رہی ہے، فرات بھی بہ رہی ہے، اور فرات چیخ چیخ کر کہلا رہی ہے کہ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. تو کس لیے؟ صرف تاریخ میں ذکر کرنے کے لیے؟ ہاں، صرف ذکر کرنے کے لیے نہیں. ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا مقصود بتانا، ان کے اسوہ حسنہ کو، وہ ایثار و قربانی. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اقبال کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ہم کو ایک حسین بھی کہیں نظر نہیں آتا جو واقعی وہ صفات سے متصف ہو. حجاز کے قافلے کو دیکھو، اس میں ایک حسین نظر نہیں آتا جو استبداد اور مطلق العنانی کے خلاف، استبداد بولے تو ظلم سے حکومت کرنے والے، مطلق العنانی بولے تو بھی وہی بات، بادشاہت. اب بھی کتنے بادشاہ ہیں اپنے مسلم سو کالڈ مسلم کنٹریز؟ کتنے ہیں اپنے کنٹریز میں؟ سمجھتا ہوں 60، اباؤٹ 60 ہیں. اور ان کی ایک یونین ہے، اس کا نام ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. اس کو ذرا آہستہ پڑھتا ہوں میں، OIC. اچھا بنائے تھے آپ. اور ذرا تھوڑا سا گستاخی معافی چاہتا ہوں، آرگنائزیشن آف امپورٹنٹ کنٹریز. ورنہ کیا بات ہے، اتنے ہم تعداد میں دنیا میں سیکنڈ پاپولیشن کے اعتبار سے، دولت ہماری، ہمارے ملکوں میں، جسے دنیا بیوقوف بنا رہی ہے اور ہم بیوقوف بن رہے ہیں. کیوں؟ کہ دنیا سے محبت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ آگے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر، سیٹ کرسی چھوڑتے ہی نہیں، اپنے خاندان میں ہونا، انہوں نکالنا، ان کو بٹھانا، انہوں ہٹانا، بس یہی چل رہا، اور انہوں وہاں سے بیٹھ کے آگے وہ کر وہی پوری کیفیت ہے. اس لیے اقبال 63 ایئرس میں چلے گئے، زیادہ رہ کے کیا کروں اس دنیا میں بول. ایک حسین بھی نظر نہیں آتا جو استبداد اور مطلق العنانی کے خلاف بے باکانہ کھڑا ہو جائے، اپنا سر کٹوا دے، لیکن راہ حق سے ادھر ادھر نہ ہو. دوسری طرف دیکھو کہ دجلہ اور فرات کے گیسوں میں ابھی تک پیچ و کم باقی ہیں، وہ ہم کو برابر یاد دلا رہی ہیں.
دجلہ و فرات کا ذکر اس لیے کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ فرات کے کنارے ہوئی تھی۔ اقبال کی مراد یہ ہے کہ استبداد اور مطلق العنانی کی شان و شوکت اور رعنائی میں ابھی تک فرق نہیں آیا۔ اس شان و شوکت اور رعنائی کو توڑنے کے لیے امام حسین جیسے مجاہد حق کی ضرورت ہے، جو اپنے عہد میں قافلہ حجاز، قافلہ اسلام کا سالار تھا۔ کہ اب اس قافلے میں ویسی شخصیت ایک بھی نظر نہیں آتی۔ اور شاعر جو ہے بہت ہی آگے اچھے طریقے سے یہ بھی بتایا، حضرت امام حسین نے جو کارنامہ انجام دیا وہ عشق حق کا ایک کرشمہ تھا۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دی بت کدے تصورا۔ اگر میں اس شعر کو آپ کو سمجھا سکا، آپ تک اس کا مفہوم پہنچ گیا، تو شاید کہ ہم جو ہے اپنے آپ میں کچھ تبدیلی لائیں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ ہماری بصیرت، ہماری عقل اور ہمارا دل، یہ سب میں اگر عشق ہے، محبت ہے، محبت حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خانوادہ رسول سے، جی سپہ سالاران اسلام سے، عشرہ مبشرہ سے، صحابہ اکرام سے، جو اہل حق تھے، تو ہم بھی جو ہے یہ سب اگر ہے تو عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے۔ مرشد اولی ہے ہدایت دینے والا، عشق ہی جو ہے ہمارے ہدایت دینے والا ہے۔ اگر بغیر عشق کے قاضی اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، سجدے کا نشان پیشانی پہ آ گیا ہے، اور 100 رکعت نفل بھی پڑھ رہے ہیں، نہ ہماری جو ہے چاش قضا ہوتی، نہ جو ہے اشراق قضا ہوتی، نہ تہجد ہوتی، لیکن اگر عشق نہیں ہے تو سب یہ میکینزم ہے، وداؤٹ اسپرٹ، بغیر روح کے عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ ہماری مردہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اور بھی آگے بہت اچھے اشعار اس میں آ رہے ہیں، اس نظم میں بہت اچھے اشعار۔ اسی لیے ابھی پرسوں کے اخبار میں ہماری پرانی جو تقریر چھپی ہے، ایک اعتماد پورا دیا، منصف تھوڑا کم کر دیا، سیاست والے اور تھوڑا کر دیے، خیر کوئی بات نہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ مضمون آیا کہ جب تک عشق نہ ہو، شرع و دین بت کدے تصورات، اور ایک بہت وہ راک کا ڈھیر ہے، ایمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، اس سے اوپر کا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ اگر عشق نہیں ہے، اگر عشق ہے تو پھر نماز میں وہ کیفیت آئے گی کہ پھر جو ہے ہم کسی دنیا کی طرف ہمارا تصور نہیں جائے گا۔ وہی اس شعر میں کہہ رہے ہیں اقبال، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ عشق حق کا ایک کرشمہ تھا۔ عشق حق ہی عقل، دل اور نگاہ کے لیے سب سے پہلا ہادی ہے، مرشد ہے، یعنی اسی عشق کی بدولت عقل، دل اور نگاہ کو صحیح راستہ ملتا ہے۔ عشق حق نہ ہو تو شرع اور دین کی حیثیت اس کے سوا کیا رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے تخیل اور تصورات کی بنا پر مختلف صورتوں کا بت خانہ تیار کرے۔ مراد یہ ہے کہ شریعت اور دین میں برتری اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے قلب میں عشق حق موجزن ہو، موجزن ہو، یعنی وافر مقدار میں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر دنیا کے عام قوانین کی طرح شرع اور دین بھی قانون کا ایک مجموعہ رہ جاتے ہیں، ایک بک، ایک شریعت بول کے بنا دیا، ایک بک ہے، مجبوری ہوئی تو ان پر عمل کر لیا، ورنہ انہیں نظر انداز کر دیا۔ یہی حیثیت عام تصورات کی بھی ہوتی ہے۔
بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے، شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے۔ یہ اقبال کہتے ہیں ایسا ہونا، شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے۔ پھر کسی قسم کا خوف ہمارے دلوں میں پھٹکتا تک نہیں، طمانینت قلبی حاصل ہوتی ہے۔ موت آتی بھی ہے تو پورے اطمینان کے ساتھ، باویلا نہیں، کسی قسم کی کوئی کیفیت، اطمینان کے ساتھ۔ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بولنا بہت آسان ہے، میں بھی بہت بول رہا ہوں، مگر وہ کیفیت پیدا ہونا اپنے اندر ہر ایک۔ ہم اپنا جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، میں کوئی تقریر کر کے واز کر کے آپ لوگوں کو بولنا اور میں کچھ ہوں نہیں، ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، سبق حاصل کر رہے ہیں، درس حاصل کر رہے ہیں، اپنا جائزہ لے رہے ہیں زندگیوں کا۔ جی تو ابھی ہے 13 منٹ ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس شعر کو پھر اقبال نے کیسا ملایا ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ورنہ ہے تابدار گیسوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ اس کے بعد کہتے ہیں صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق۔ عشق کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اقبال عشق بول رہے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی عشق نہیں آیا، ایسے بعض لوگ اعتراض کرتے لکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ حب کا لفظ آیا، ارے عربی میں حب آیا بھائی، اس کا اردو میں فارسی میں عشق ہے، اس کو بحث کا موضوع کیوں بنانا؟ جی محبت لو، آپ لفظ عشق آپ کو ہے تو محبت لو، وہ عشق بولے تو وہ دنیا کا عشق سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں بھائی، حقیقی محبت اللہ سے، حقیقی عشق، والہانہ عشق، شوق میری لے میں ہے، جیسا میں بھی پڑھا آپ کے سامنے۔ تو صبر حسین، اور اس کو جوڑا انہوں نے کس کے ساتھ؟ بدر و حنین کے ساتھ۔ انیس کے پاس ایسے تلمیحات ہیں تو بعد میں اقبال کے پاس بھی ہیں، صبر حسین، اور ادھر دوسری جگہ بدر و حنین، جنگ بدر، غزوہ بدر اور غزوہ حنین۔ صبر حسین بھی ہے عشق، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں بھی عشق ہے جی، صدق خلیل بھی ہے عشق، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو 7ویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جن سے ملاقات کی تھی، تو ان کا صدق بھی، ان کو آگ پہ بٹھایا گیا، ان کے بیٹے کو انہوں نے ہاتھ سے ذبح کیا، ہر امتحان میں پورے اترے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عشق تھا، یہ ایمان کی کیفیت، یہ عشق ہے۔ عشق ہے تو اپنے بیٹے کو بھی کٹانے تیار ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ نارے نمرود میں وہ بھی ہے نا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ اس کا اور ایک ہے وہ اقبال کے اشعار آتے ہیں۔ تو بہرحال یہی عشق تھا جس کی برکت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے صدق اور راست بازی کا اونچا مرتبہ حاصل کیا، اونچا مرتبہ حاصل کیا۔ جابر بادشاہ نمرود اور سنگدل قوم کی مخالفت سے بے پرواہ ہو کر توحید کا نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ۔ یہی عشق حق تھا جس کی برکت سے وہ اپنے وطن، قوم اور عزیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ یہی عشق حق تھا جس کے زیر اثر اپنے اکلوتے بچے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب تک حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں صبر کا جو بلند مقام نصیب ہوا، وہ بھی عشق حق ہی کا ایک کرشمہ تھا۔ ان کے فرزند، بھائی، بھتیجے اور دوسرے عزیز راہ حق میں کٹے،
لیکن اس بلند منزلت امام نے انتہائی صبر سے یہ مصیبتیں برداشت کر لی۔ زندگی کے معرکے میں بھی بدر و حنین کی جنگیں اسی طرح پیش آتی ہیں جس طرح رسول اللہ کو پیش آتی تھیں۔ انہوں نے حق اور باطل کو الگ کیا، حق کامیاب ہوا، باطل مٹ گیا۔ وہ بچہ بھی آج قرأت پڑھا نا، ان الباطل کان زہوقا وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کے لیے ہے اور حق قائم رہنے کے لیے ہے۔ بدر و حنین کی ان جگہوں میں بھی عشق حقیقی کی بدولت سرخروئی حاصل ہوئی۔ تو یہ آپ کا لفظ عشق، ذوق، شوق، یہ اصطلاح جو استعمال کی ہے اقبال، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ محبت کیا چیز ہے، یہ والہانہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ تو اب وہ چونکہ پورا مکمل تو نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں پر بعض چیزیں جو بہت ہی ریلیونٹ سبھی ہے، مگر میں ذرا موقع لحاظ سے شاید ضروری سمجھ رہا ہوں۔ جلوتیان مدرسہ آئے کائنات کا معنی دیریاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافل ہائے رنگ بو۔ جلوتیان مدرسہ کور نگاہ و مردہ ذوق، خلوتیان میں کدا کم طلب و تہی کدو۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ باد صبا کی موت سے نشو نمائے خار و خس، میرے نفس کی موت سے نشو نمائے آرزو۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ تو یہاں خاص طور سے جو جلوتیان مدرسہ کو نگاہ و مرتضی سے شاعر کی مراد یہاں یہ ہے کہ ہم جو مدرسے اقبال کے زمانے میں جو مدرسے تھے اور آج کے زمانے کے مدرسوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا۔ مدرسوں میں تو ہمارے مسلمان جو چلا رہے مدرسے عام طور پہ، گورنمنٹ کی اسکولوں کی تو حالت ہے ہی ہے، اس کے بعد مشنری اسکولز کی اپنی حالت ہے، اور کارپوریٹ اسکولز کا معاملہ اپنا الگ ہے۔ کتنے قسم کے اسکول آج سے ہم دو چار ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو لیکن اقبال خاص طور سے ان مدرسوں کے مولویوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذوق جو ہے مردہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ کہا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ ہم مدرسے کو گئے، کبھی اتفاق سے جاتے، چیک کرنے جاتے، ملنے جاتے، تو کیا ملتا وہاں آپ کو؟ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ زندگی، اس میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ مردہ بچے ویسی جو ہے مرتنگڑے، ان کو جو ہے کہیں مدرسے کے نام پہ کھانا کھلا رہے ہیں تو ایسی دال جس میں اپنی صورت نظر آتی، وہ بیچارے ٹھیکروں کی طرح لے کے جو ہے رکابیں لے کے کھڑے رہنا کیوں میں، ان کو جو ہے کبھی ایک بوٹی نصیب ہوتی، کبھی دال نصیب ہوتی، کبھی روٹی، وہ کھلا پلا کے بچے ایسا ایک کانٹا لگا ہوا، ٹوپی چپا ڈالا ہوا، اور جو ہے بچوں کے احساس کمتری شروع سے معلوم ہوا کہ یتیموں کا مدرسہ۔ پہلے تو لفظ یتیم کا استعمال کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کی آدھی ساری یتیم یتیم، حقارت سے شاید یتیموں کا مدرسہ۔ کیا ہم اپنے واقعی اپنے بچوں کے لیے ویسے ہی کرتے ہیں؟ یہ صرف مدرسے کے استادوں کا معاملہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ہمارے رسول اللہ نے فرمایا، ایک یتیم اور تم ایسے ہوتے ہو، اگر تم ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تو ایسے ہوں گے جنت میں جے میں اور تم برابر کھڑے۔ تو کیا ہم اپنے خاندان کے یتیموں کو بھی بے سہارا ہیں، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ جبکہ اتنا بڑا ثواب ہے
کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں. اب زکوٰۃ کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو زکوٰۃ شوق سے ادا کرنا, پورے کا پورا ادا کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو ہے حساب کتاب الٹ ٹپو ہو گیا. ایک تو اپنا مال صاف ہوتا ہے اور باقی جو مال ہے وہ صاف رہتا ہے, اور تزکیہ قلب حاصل ہوتا ہے. اور کیا حکم ہے؟ ضرورت مند لینے کے لیے آنا نہیں, مالدار جو ہے انہیں جانا دینے کے لیے. ایسی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہونا, ایسی مسئلہ. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک, نہ زندگی, نہ محبت, نہ معرفت, نہ نگاہ. تو ایسے بچے آ کے ہمارے امام بن جائیں, خطیب بن جائیں, تو کیا کہیں گے؟ کہاں ان کے پاس وہ ویژن ہوگا جس کی ضرورت ہے, درکار ہے ہمارے پاس. اور اسی طرح خلبت یعنی میں کدا, اقبال جو ہے صرف مولویوں کو, استادوں کو بلکہ نہیں چھوڑ دیے, بلکہ جو صاحب تصوف ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو سینہ بسینہ علم حاصل ہوا ہے, اور جو یہ دعوے دار ہیں کہ ہم تزکیہ قلب کرتے ہیں, جو رسول اللہ کرے ہم وہی کرتے ہیں. اگر ویسا کرتے ہیں تو پھر کم طلب و تہی کدو, ان میں وہ روشن خیالی نہیں ہے. ایک وہ سب جا کے کیا ہو گیا, دھندا بن گیا. 100 روپیہ لا کے رکھو, 5 روپے مرشد کو دو جی, انہوں جا کے پھر دعا کرتے ہیں. بعض جگہ جو ہے پیپر رکھ دیتے ہیں خبر میں, میت میں, ریکمینڈیڈ بائی سو اینڈ سو. کیا ہے؟ اگر تزکیہ کرتے ہیں ہمارے صوفیہ کرام تو ان کو چاہیے کہ ہم جو ہے پورے خوش دلی کے ساتھ, پورے ذوق و شوق کے ساتھ آپ ویسا ہی کیجئے جیسا کہ اقبال کو ان کے والد نے کہا تھا کہ تم قرآن پڑھو تو ایسا پڑھو کہ تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, نہ تو غازی ہے وہ, نہ وہ بڑے 2 علماء کے نام لے کے پڑھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. اقبال کہتے ہیں کہ جو میں شعر کہتا ہوں اس میں گزرے ہوئے زمانے کے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے قصے, ان کے کارنامے, اس کو میں پیش کرتا ہوں میری غزل کے اندر. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو, ہمارے جو بزرگ گزر گئے, کارنامے انجام دے کے, ان کی تلاش میں نکلا ہوں, اور ہم کو بھی انہی کی تلاش ہے. میں اپنے میری نوا, میری جو غزل ہے اس کی پرورش کس سے کرتا ہوں؟ خون دل و جگر سے کرتا ہوں. ایسی نہیں کہتا میں. اس کے لیے کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے کہ اقبال کی جو ہے کیا کیفیت ہوتی تھی شعر کہتے ہوئے. اور یہاں پہ بڑی اچھی وہ ہے کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. یہاں پر میں سے مکے اور مدینے کی جو مثال دیا تھا کہ وہاں جلال ہی جلال ہے یا جمال ہی جمال ہے, اسی طرح یہاں پر بھی شوکت سنجر و سلیم جو ہے 2 بڑے بادشاہ گزرے ہیں, ان کی جو شان و شوکت تھی وہ کس کی بات کی غماز ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی غماز ہے. اور وہیں پر حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی جو بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, ان کی زندگی, ان کا جمال جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے پرتو ہیں. کیسی تشبیہ دی ہے. یہ 2 باتیں کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شوق تیرا, کس سے مراد تیرا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. شوق تیرا اگر نہ ہو, یعنی آپ کی محبت اگر ہمارے دل میں نہ ہو, میری نماز کا امام, اگر میری نماز کا امام جو ہے آپ کی محبت ہو, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اگر آپ کی محبت میرے دل میں نہیں ہے سجدے کے وقت,
تو میرا ایسا سجدہ، میرا ایسا قیام سب جو ہے حجاب بن رہا ہے کہ ہم دھوکے میں رہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم دھوکے میں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ عشق ہے، نہ محبت ہے، نہ ہمارا پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہمارے امام بن کر۔ تیری نگاہ سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب، یعنی عقل بھی اور عشق بھی دونوں بھی کیا گئے، مراد پا گئے، یعنی عقل بھی پر ڈپنڈ نہیں رہتا مومن، بلکہ عقل بھی مسلمان ہو جاتی ہے بشرطے کہ ہمارا عشق جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری نظم ایک دفعہ سنا سکوں گا، لیکن ہوتا نہیں، پھر آج بھی جو ہے تقریباً 2 بند رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ کبھی ہم اگر کوئی سوال ہے تو جلدی 1-8 منٹ کا تو جو ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے رضانی صاحب کے غیاب میں شبیر صاحب کو فکر رہتی ہے، تو آئندہ جو ہے جمعہ کو حافظ محمد رشاد الدین کا واعظ ہے جمعہ کی نماز سے پہلے، اور میر اکبر افتخاری صاحب مسجد اقصیٰ کی اہمیت تاریخ اسلام کی روشنی میں ہفتے کو ان کا لیکچر ہوگا تاریخ اسلام کا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت اور اس کی ضرورت مولانا سید محمد سعد قاسمی پیر کے روز بعد اثر اسی مقام پر دیں گے۔ آپ لوگوں سے خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اور جو ہے اچھا چہارشنبے کو آنے والے چہارشنبے کو محفل اقبال شناسی جو ہے امتوں کا مزاج اور اقبال کا نظریہ، پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب ہمارے جانے پہچانے دوست، اقبال اکیڈمی کے فعال کارکن رہے پہلے اور آج کل شاداں کے ڈائریکٹر ہیں، وہ ان کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ آئندہ بدھ کو اسی مقام پر اسی وقت پر۔ آپ سے صاحبان ذوق سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے، اور خاص طور سے نوجوان آپ خود نہ صرف خود آئیں ان کلاسز میں بلکہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی لائیں تاکہ ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسمہ کو تروار کر دے، شریک زمرہ لا یحزنو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر۔ اے اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، دل میں اخلاص عطا فرما، خلوص عطا فرما، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا سچا عشق ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔